قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن پورے دین کا خلاصہ ہے، معنی و مطالب کا سمندر ہے۔ کل جب بات ختم ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے علماء کا یہ قول بیان کیا کہ کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا کہ فلاں چیز کے اندر کثرت دی، فلاں چیز کے اندر کثرت دی، مطلق فرمایا خیر کثیر۔ تو علماء کرام نے بہت زیادہ معنی و مطالب کوثر کے بیان کیے۔ ایک معنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء کرام معجزات لے کر دنیا پہ تشریف فرما ہوئے، لیکن جب انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزے بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ اب کسی نبی کا معجزہ اس وقت دنیا کے اوپر باقی نہیں ہے، اور کوئی امت اپنے نبی کا معجزہ دکھا کے اپنے دین کی صداقت کی گواہی نہیں دے سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید قیامت تک اس امت کے پاس اصلی صورت کے اندر موجود رہے گا، اور یہ امت قیامت تک قرآن کو سر پہ اٹھا کے سینے سے لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے سکتی۔ اور پھر اس قرآن کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کا درما ہے۔ یہ بد نصیبی ان لوگوں کی کہ جو قرآن کو چھوڑ کے یہ ملنگ بابوں کی چوکھٹ مل کے بیٹھ گئے، ورنہ قرآن کے اندر ہر مرض کا علاج ہے اور ہر دکھ کی دعا ہے۔ معاملات اونچ نیچ، بیماری، کاروبار کی کمی، رزق کی کمی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر کوئی پریشانی بنتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو بالخصوص ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان جاہلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے آنے والوں کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں۔ کاش ہم ان کے پاس جانے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مسلح بچاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے اپنے دکھ کا علاج ڈھونڈتے۔ اگر واقعی کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے اگر کسی نے کچھ جادو کیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ٹینشن ہے رزق کی کمی کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو پھر قرآن کے اندر کتنے اجالے ہیں، کتنی روشنیاں ہیں۔ اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرو۔ روایت میں آتا ہے سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتا۔ اپنی رات کا آغاز سورہ ملک سے کرو۔ میرے حضور نے فرمایا
سورہ ملک وہ سورت ہے جو قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھے گی۔ اگر سمجھتے ہو کہ حاسدین کی تعداد بڑھ گئی ہے تو سورہ فلق کا وظیفہ بنا لو، اور اگر سمجھتے ہو کہ وسوسے آتے ہیں تو سورہ ناس کو وظیفے کے اندر شامل کرو۔ خیر و برکت چاہتے ہو تو ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرو۔ قرآن کے ساتھ جڑو اور قرآن کے اندر اپنے دکھ کا علاج ڈھونڈو، پھر دیکھنا تمہارے گھر کے اندر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب گھر ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب سے قرآن مجید کی تلاوت گھروں سے رخصت ہو گئی تو بے برکتی آ گئی، پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گئی، مصیبت آ گئی۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر پاپ میوزک کی آواز نہیں آتی تھی، جب گلی سے گزرتے تو قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو اس ماحول کو اپناؤ کہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنے، تو پھر دیکھنا گھر کے اندر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کوثر سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ ایک معنی رفعت ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذکر کی وہ بلندی عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی کہ جو صرف حضور کا حصہ ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت کتنی اچھی قدریں تھی جو آج ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے زمانے میں اور اچھی قدریں تھی، لیکن آج وہ قدریں مٹتی جا رہی ہیں اور وہ قدریں زوال پذیر ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تو 10 دن تک کسی گھر سے میوزک کی آواز نہیں آتی تھی۔ پورے گاؤں کے اندر اس بات کا اہتمام ہوتا کہ یار فلاں کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلتے تو جانے والے سارے سوگ میں ڈوبے ہوتے، اور یہ فرق کرنا مشکل ہوتا کہ پتہ نہیں فوتگی ہوئی کس بندے کی ہے۔ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے اپنے دیہات کے اندر کہ جب کسی کی بیٹی گھر سے رخصت ہوتی، شادی ہوتی، تو سارے بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ دعاؤں کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتے۔ یعنی ایک گھر کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن آج اتنا زمانہ بدلا کہ جس کی بیٹی ہے بس اسی کی بیٹی ہے۔ تو اچھی قدریں مٹ گئیں، بھائی چارہ، اخوت، ہمدردی دم توڑ گیا، خون سفید ہو گیا، عبادات کا ذوق کم پڑ گیا، اخلاقیات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اچھی قدریں مٹتی جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ ہر چیز نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ ہر چیز نیچے کی طرف ہے لیکن ذکر رسول اوپر کی طرف ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی قالا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب اللہ کہتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو ملا دیا، جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اذان کے اندر بھی، اقامت کے اندر بھی، اور نماز خالصتاً عبادت اللہ کی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بڑا شیخ آ جائے، استاد آ جائے، بزرگ آ جائے، اللہ کا ولی آ جائے، غوث آ جائے،
نماز چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہوگا، اسے سلام کرے گا یا سلام کا جواب دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اتنی دیر تک انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر حضور کی ذات پہ سلام نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ اکبر، خالص عبادت اللہ کی، قیام کیا، قیام کی صورت میں اللہ کی حمد، اپنی وفاداری، اور پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، اور جب نماز عبادت عروج کو پہنچی، رب کی بارگاہ میں دوزانو ہو کے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں خیرات مانگنے لگے، کہا رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک تم میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر، اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سلام نہیں کہتے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اسی کا ترجمہ آپ اردو کے اندر کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ سلام نہ پڑھ لیں، اتنی دیر تک انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی، کہ اے محمد جہاں میرا ذکر ہوتا ہے تیرا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا فمن ذکرانی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، اور جس نے میرا ذکر کیا اور تمہارا ذکر نہ کیا، رب کہتا ہے اس کا جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کرو، اللہ کو وہ ذکر بھی قبول نہیں۔ دوسری حدیث قدسی ہے، قاضی ایاس مالکی اندلسی نے شفا کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکری کا مائی، کہ میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ جعلتک ذکرم من ذکری، ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، اور آگے فرمایا فمن ذکرک ذکرانی، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ ساری زندگی انسان اللہ کا نام لیتا رہے تو جب قیامت کے دن نامہ مال کھولے گا، چونکہ حضور کا ذکر ساتھ نہیں ہے تو نامہ مال خالی ہوگا، لیکن جب ساری زندگی حضور کا نام لیتا رہے تو قیامت کے دن نامہ مال کھولے گا تو لکھا ہوگا اس نے اللہ کا ذکر کیا، کیونکہ رب کہتا ہے تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا دیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر دیکھے کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں، بلندی، پستی، آبادی، اور انسانوں کے اندر، جنوں کے اندر، جانوروں کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو اپنے سامنے بٹھا کے وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد عربی کا بھی ذکر کرو۔ اللہ اکبر، جب تم ذکر خدا کرو گے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرش کے اوپر نام محمد لکھا ہوا دیکھا، جب اللہ نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے اوپر نام محمد لکھا ہوا تھا، اور پھر ستونوں کے اوپر، عرش کے جتنے بھی ستون تھے اس کے اوپر نام محمد لکھا ہوا میں نے دیکھا، اور میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی
تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں حضور کا ذکر نہ ہو. مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوا نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا تو فرماتے ہیں جنت کے اندر ہر محل کے اوپر اور ہر بالے خانے کے اوپر اور ہر برآمدے پر اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا تھا. جنت کے جو پردے ہیں، کنارے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں پر، حوروں کی پتلیوں پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا تھا. کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ، حضور کا ذکر زیادہ کرنا ہے. حضور کا ذکر پہلے کہا کہ جب ذکر خدا کرو ساتھ ذکر مصطفیٰ کرو، اور پھر فرمایا فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ، اے میرے بیٹے حضور کا ذکر زیادہ کرنا ہے. وجہ کیا بیان کی؟ فَإِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةَ تَذْكُرُ مِن قَبْلِ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو ہر وقت محبوب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہر وقت وہ حضور کے ذکر کے اندر مشغول ہیں. تو زمین والے بھی ذکر مصطفیٰ میں لگے ہوئے ہیں. آپ اس مسجد کو دیکھیں اور پھر پورے شہر کو دیکھیں اور پھر پورے ضلع کو دیکھیں اور پھر پوری دنیا کو دیکھیں، اور بالخصوص جب ربیع الاول کا سہانا موسم آتا ہے اور وہ حسین لمحے یہ سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس وقت تو ہر مومن کی زبان پہ درود و سلام کے نغمے ہوتے ہیں اور سارا دن حضور کی امت حضور کی ذکر کے اندر مشغول رہتی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی، وہ رفعت، وہ شان عطا فرمائی حضور کے ذکر کو کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے رسول کا ذکر نہ کیا، کوئی امت ایسی نہیں جس نے میرے رسول کی راہیں نہ تکی ہوں. بنی اسرائیل والے حضور کے آنے سے پہلے میرے نبی کا وسیلہ ڈال کر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ حضور کے وسیلے سے ان کو فتح دیا کرتا تھا. اور کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آ کے میرے محبوب کی راہیں تکا کرتے تھے، حضور کا انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں تشریف لائیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سارے نبی اپنی امتوں کے مجمع میں کرتے رہے اور اپنی امتوں کو تلقین کرتے رہے کہ جب نبی آخر الزمان آ جائیں ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کے ساتھ ہو کے دین کی تبلیغ بھی کرنی. یہ نبیوں کا وظیفہ رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور کہا کہ اے عیسیٰ تم محمد عربی پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دو کہ ان میں سے جو ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے. اور آگے فرمایا اے عیسیٰ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا نار. اے عیسیٰ اگر میں محمد عربی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آدم کی تخلیق بھی نہ کرتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پہ نہ آنا ہوتا تو میں نہ جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ. عیسیٰ سن، جب میں نے اپنے تخت کو پانی کے اوپر بچھایا فَدْتَرَبَ، تو جو تخت تھا عرش وہ پانی کے اوپر ہلنے لگا، ڈولنے لگا. فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، تو میں نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا. فَسَكَنَ، تو عرش کو بھی قرار مل گیا، اس کو بھی سکون آ گیا. جو ڈول رہا تھا، جو ہل رہا تھا،
حضور کے نام کی برکت سے اس کو بھی سکون مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد گرامی کی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے قبول ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آپ کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن کرم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ اس محبوب کے صدقے سے معاف کر دے جس کا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم تو میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ میں نے تو ابھی اس کو پیدا ہی نہیں کیا، تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اس سونے کا نام لکھا دیکھا تھا، تو میں اس دن ہی جان گیا تھا کہ تیری بارگاہ میں اس سے محبوب ہستی ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ صدقتا یا آدم، اللہ نے کہا آدم تو نے سچ کہا، اس کائنات کے اندر سب سے محبوب ہستی آمنہ کا لال ہے، اور اگر میں نے اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا، لولا محمد ما خلقتک، تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو نے حضور کا وسیلہ دیا ہے، جا میں نے تیری توبہ قبول کر لی۔ حضور کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اس محبوب کا ذکر کرتے رہے، اور تمام امتیں حضور کے ذکر میں مشغول رہیں، بلکہ نبی تو اس محبوب کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی، وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بغیر دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت کرتے ہیں۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کی نیت کرے گی تو نامہ مال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اس کے اوپر عمل کرے گی تو کرے گی ایک نیکی لکھی 10 جائیں گی، وہ امت میری امت کرتے ہیں۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ حدیث طویل ہے، 9 سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، جولی پھیلائی، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، نہ بنا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا۔ نبی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، لیکن آنے والا نہ آیا، اور ہم نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی مدعا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، بس سوئے تھے، بخت بیدار ہوئے، جب ماں کی گود میں آئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی، اور میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں نے کل آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تم امتوں میں میرے حصے میں آئے ہو اور میں نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی، یہ آپ کی خوش قسمتی، یہ میری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے امتی کہلائے، جس کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے عرض کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بٹھا کے کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں،
میرے بعد وہی آئے گا جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، جس کے لیے آسمان کا تمبو تانا گیا، جس کے لیے چاند سورج کے کمکمے لگائے گئے، جس کے لیے دریاؤں سمندروں کی سبیلیں بہائی گئیں، جو مقصود کائنات ہے، جو محبوب رب ہے، وہی آنا چاہ رہا ہے۔ اسمہ احمد، میں نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ امت حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ جس کی بات آپ کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ چونکہ ہر شاگرد یہ سوچتا کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر مرید یہ سوچتا کہ میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ہر امتی یہ سوچتا کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی عظمت بیان کی تو امت حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ آپ کو رب نے یہ شانیں دی ہیں کہ آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اگر مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جو ہم کھا کے آتے ہیں، جو ہمارے پیٹوں میں ہوتا ہے آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور جو ہم گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ شان تو آپ کی ہے، اور جس کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور اپنے مقدر پہ ناز کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل گئی، یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جس کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے آرزو کی، نبیوں نے تمنا کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے تو ایک حقیر کیڑے کو دیکھا جو رینگتا ہوا آ رہا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو زبان دی، تو کیڑا نبی کے سامنے کلام کرتا ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں ہر روز صبح سے لے کے شام تک 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وظیفہ ہر روز 1000 بار پڑھتا ہوں، اور جب شام ہوتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، میرا وظیفہ بدل جاتا ہے، پھر میں نبی آخر الزمان کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ تو دن کو میں رب کا ذکر کرتا ہوں، رات کو ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں۔ تو یہ جانور، یہ چوپائے، جو ذکر خدا کرتا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر ایسے بلند کیا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے رب کی ذات سے منہ موڑ لیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتا ہے، حضور سے پھرتا ہے، وہ رب سے پھر جاتا ہے، چونکہ ساری کائنات اس نبی کے صدقے سے بنی۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تم نہ ہوتے تو یہ افلاق نہ ہوتا۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ وہ کیا کہا تھا مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہان میں۔
تو یہ ساری کائنات حضور کے صدقے ہے، اور ساری کائنات کو جو بقا ہے وہ بھی حضور کے صدقے سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے۔ اقبال کی شاعری کا اگر جوس نکالو، رس نچوڑو، تو یہی شعر سامنے آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کا ذکر کیا کرو، اور اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بناؤ۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ میں یہاں بیان کروں تو اس کا اثر اور ہوگا، لیکن اگر ماں لوری دے کے حضور کا پیار سینے میں ڈالے تو اس کا اثر اور ہوگا۔ اگر باپ کھاتے وقت بچوں کو بٹھائے کرکٹروں کی باتیں نہ کرے، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرے، ایکٹروں کی باتیں نہ ہوں، بلکہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں ہوں، حضور کے معجزات و کمالات کا تذکرہ ہو، تو بچوں کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی اولاد کو بٹھاتے ہو، باتیں کرتے ہو، کسی اور موضوع پہ بات چھیڑتے ہو، تو کیا ہی اچھا ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کی سیرت کی باتیں کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کے واقعات اولاد کے سامنے رکھو، تو اولاد کے دل میں حضور کی محبت اور حضور سے وفا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔